اب میں ملتمس ہوں نواسہ امیر شریعت حضرت سید کفیل شاہ بخاری صاحب سے، جو مرکزی رہنما ہیں مجلس احرار اسلام سے، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت سید کفیل شاہ صاحب بخاری دامت برکات عالیہ۔ یہ تو ہر یہ تو نہیں کھڑا کرے نا، وہ تو اس کو پکڑے گا نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ہاں ہاں، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ برادر محترم حضرت مولانا محمد حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر موجود میرے بہت ہی مہربان اور قابل احترام علماء کرام، میں نے درخواست کر کے وقت پہلے لیا۔ ایک تو اس اسٹیج پر تقریر کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ جیسے حضرت نے فرمایا کہ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا اس جامعہ کے ساتھ اور بانی جامعہ حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ایک محبت والا احترام والا تعلق تھا، وہ تیسری نسل میں بھی الحمدللہ آگے منتقل ہو چکا اور وہ چل رہا ہے، جب تک زندہ ہے چلتا رہے گا۔ امیر شریعت کے چاروں فرزند اسی جامعہ میں پڑھے، اور سب سے بڑے فرزند حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو جالندھر میں ہی جامعہ خیر المدارس میں داخل ہوئے، اور دورہ حدیث کے سال میں پاکستان بنا تو ایک سال ضائع ہو گیا، اور پھر یہاں آ کر تکمیل کی۔ مجھ عاجز کو اس جامعہ کی چار دیواری میں تقریباً 26-27 برس رہنے کا موقع ملا، اور میرے ذہن میں نئی عمارت سامنے ہونے کے باوجود نہیں آ رہی۔ ایک دارالحدیث ہے کہ جو ذہن میں بھی ہے، تصور میں بھی ہے اور سامنے بھی ہے، تو یہاں کے گل بوٹے، یہاں کی دیواریں، یہاں کے در، یہ سب میرے تصور میں ہے، میرے دل میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ یہاں میرا گھر تھا، میں بتا رہا تھا مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم کو کہ پہلے مسجد کے عقب میں حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے احسان فرمایا، اور اس تعلق کو ایسا نبھایا جو امیر شریعت سے تھا کہ ہماری بہن بھائیوں کی تعلیم کے لیے ہمیں گھر دیا، پھر ہم یہاں آ گئے، اور 27 برس کم و بیش اس چار دیواری میں گزرے ہیں، اور ہم نے علماء کی جوتیوں میں بیٹھ کے عزت بھی حاصل کی، علم بھی حاصل کیا، اور آج جو کچھ ہے وہ علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے کی وجہ سے ہے۔ اور کبھی ذہن میں یہ تصور نہیں آیا کہ ہم کو خطیب الاثر ہیں تقریر کرنے کے لیے، بہت میدان پڑا ہے۔ حضرت ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تقریر کرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا تھا کہ میں یہاں تقریر کرنے کے لیے نہیں آتا، سارا ملک موجود ہے، یہاں اس لیے آتا ہوں اور ہمیشہ طالب علم کی حیثیت سے آتا ہوں کہ میں اپنے محسن، اپنے مربی، اپنے استاد حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کا منہ دیکھ لوں، ان کی زیارت کر لوں، بس میں اس لیے یہاں آتا ہوں۔ تو میں بھی مولانا محمد حنیف جالندری دامت برکاتہم کی زیارت کے لیے آیا، ان کو دیکھتا ہوں تو ان کے دادا یاد آتے ہیں، ان کے ابا یاد آتے ہیں، ان کا پورا خاندان میرے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ آخری بات یہ عرض کرنی ہے، ایک واقعہ ہے، لطیفے کا لطیفہ ہے، اور تھوڑا سا اس کو جوڑ دیتا ہوں نئے ماحول کے ساتھ۔ حضرت مولانا طاہر المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت کے دوسرے فرزند تھے، تو یہاں پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بہت دی تھی، پہلوان تھے، باکسر تھے، فٹ بالر تھے، والی بال کھیلتے تھے، پورے ایتھلیٹ تھے، کشتی بھی کرتے تھے، کھاڑا بھی کھیلتے تھے۔ تو وہ سنایا کرتے تھے، بھئی یہاں پڑھتا تھا تو صبح طلباء
جب باہر نکلتے تھے ناشتہ وغیرہ لینے کے لیے، وہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کی بات سن کے نا مجھے وہ یاد آیا، ملا تو وہ باہر جو یہ سارا مولوی کی ہے تینوں، میں کہا میں نے تو کچھ نہیں، میری تو طبیعت بالکل ٹھیک ہے، تیری طبیعت جی کو فرق ہے تو دس۔ کہا تو میرے نال کشتی کر رہا، میں کہا آجا کشتی کر لے۔ ہاتھ مل گیا، کشتی طے ہو گئی۔ تو یہاں حضرت مفتی محمد عبداللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ سامنے جہاں مکتبہ ہے گھر تھا اور پیچھے اکھاڑا بھی ہوتا تھا، تو کہتے یہاں کشتی طے ہو گئی۔ ہم نے وہاں کشتیاں ہوتی دیکھی بچپن میں، تو میں اپنے استاد کے پاس گیا، استاد زمن پہلوان تھے، میں ان کے پاس کھاڑا کھیلا کرتا تھا۔ میں نے کہا استاد جی جوڑ پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کس سے؟ میں نے کہا فلاں سے۔ پہلوان کو جانتا ہے۔ خیر وہ آ گیا، کہتے مجھے استاد جی نے کہا کہ شاہ جی سرائکی میں کہا ایکو ڈھاونا نہیں ایکو رولنے۔ میں کہا استاد جی کیا پہ آ دے؟ انہوں نے کہا نا میں ٹھیک پہ آ دا، ایکو ڈھاونا نہیں ایکو رولنے، ساری زندگی یاد کرے سی۔ ٹھیک، کہتے کشتی شروع ہو گئی۔ میں نے اس طرح پھروایا اور میں نے بال بڑے سخت تھے، بس وہ کوٹ کرتے میں پیچھے سے آ کے اس کو پکڑ لیا اور پھر میں نے پہلے اس کی کمر کو چھیلا، اپنی ٹینڈ سے اس کو رگڑے دیے 2-3، جسم سخت تھا۔ پھر ادھر سے میں نے اس کو رگڑے دے کر سارا چھیلا، پھر ادھر سے چھیلا، پھر میں نے اس کو اٹھا کے گرایا تو وہ نیچے الٹا پڑا ہوا تھا۔ مجھے کہتا مولوی میں ٹھا دے۔ میں کہا نا استاد نے منع کی، ٹھانا نہیں، اج ہی تے دال کا کام ہے، اج ہی تے حلوے نے کام دکھانا ہے۔ تو وہ میری منتیں کرتا رہا، کہتے میں نے بھی اس کو اٹھایا، اٹھا کے پورے اکھاڑے میں گھومتا رہا، پھر اس کو گرایا۔ پھر کہا میں نے یار مولوی ٹھا دے۔ میں کہا نہیں ٹھانا ہے۔ تو وہ آدھا گھنٹہ میں نے اس کو خوار کر کے، تو پھر استاد نے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑے اور برابر کر دیا کہ کشتی برابر ہو گئی۔ تو پھر جب طلباء صبح باہر نکلتے تھے نا تو وہ ایسے کر کے چل رہا ہوتا تھا۔ تو یہ جو آپ کے مقابلے میں تہذیب ہے، جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، جو دینی مدارس، دینی تعلیم، علم دین کے مقابلے میں پورے اپنے لاؤ لشکر اور اپنے اسلحے کے ساتھ آپ کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہیں، ہم نے ان کو گرانا نہیں ہے، کانڈ نہیں لانی ہے۔ ہاں ان کو رولنا ہے، جب تک یہ مقابلے میں ہیں ان کو رولتے رہنا ہے، خراب کرنا ہے ان کو ہم نے، اور دعوت دیتے رہنا ہے کہ سلامتی کا راستہ بھی کھلا ہے، مہربانی کر کے آ جائیں، ہاتھ ملا لیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اس ادارے کو سلامت رکھے، پھلتا پھولتا رہے، اور حضرت مولانا خیر محمد جالندری نور اللہ مرقدہ کی اولاد میں آگے یہ فیض جو ہے قیامت تک جاری رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔